تو دوستو کام نہیں بنے گا اپنے زور و بازو سے. خوب غور سے سن لو. اللہ زور سے نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے. اللہ طاقت سے نہیں ملتا، بندگی اور عاجزی سے ملتا ہے. رونا شروع کرو کہ ہم نے بہت آزما لیا اپنے دست و بازو کو. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. رونا شروع کرو. جدھر جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ، ماں کا خون چھاتی کا دودھ سے کنورٹ اور ٹرانسفر ہوتا ہے، دودھ میں تبدیل ہوتا ہے. جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا غضب غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور رونا اللہ کی یاد میں یا رونے والوں کی شکل بنانا، اصل تو رونا ہی ہے، لیکن کسی کا دل میں سختی آ جاتی ہے، پھر اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ شریعت کا احسان ہے کہ نہ رونا آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. اذکو فإن لم تبکو فتباکو. رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. لیکن جب رونے کی تدبیر موجود ہے، جب رونے کی ایک تدبیر ہوئی ہے، وہ تدبیر کرو. ایک عالم نے کعبہ شریف میں مجھ سے کہا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اور میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ یہاں بھی آ کر نہ رونا آئے جس کو کعبے میں بھی. میں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کی قسمت خراب نہیں ہے. آپ ملتزم پر جاؤ، وہاں کچھ بندے پہلے سے رو رہے ہوں گے، غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اپنی بگڑی بنا رہے ہوں گے اپنے اشک ندامت سے. انشاءاللہ آپ کو ایسا رونا آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. فوراً انہوں نے جا کر طواف کیا، 7 چکر، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی اور ملتزم پر جائے گئے. وہاں کچھ لوگ پہلے سے رو رہے تھے. جب رونے والوں کی صحبت ملی تو رونا آ گیا اور خوب روئے. آ کر مجھے بہت جزاک اللہ دعائیں دیں. میں نے کہا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. ایک بڑے ڈائریکٹر تھے یہاں حج کے، کئی سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا جنت کے قافلے میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگے جنت کا قافلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں صالحین اور اللہ والے رہتے ہیں. لہذا رونے کا طریقہ جس کو ہے دل سخت ہو وہ آہوزاری کرنے والوں کے ساتھ رہے. جہاں 10 آدمی رو رہے ہوں، رونے کی وجہ بھی نہ معلوم ہو، وہاں 1 منٹ بیٹھ جاؤ رونے لگو گے. اور جہاں 10 آدمی ہنس رہے ہوں، ہنسنے کی وجہ بھی نہ معلوم ہو، آپ کو خود ہی ہنسی آ جائے گی. ایک مشین ملتی ہے جس میں ہنسنے کا کیسٹ بھرا ہوتا ہے. میں ڈپریشن اور ٹینشن کے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اس کو سنو تاکہ ہنستے رہو، ہنستے رہو اور اللہ کی محبت میں پھنستے رہو، ورنہ غم میں دھنستے رہو گے اور آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤ گے. وہ زمانہ گیا جب خون نکلوایا جاتا تھا، اب خون چڑھوانے کا زمانہ آ گیا. اب تھوڑا رو، زیادہ دوستوں میں ہنسو بولو اور ایک سیب بھی کھاؤ، دل کمزور نہ ہونے پائے.